کیا کیا ہو گیا ہے ممی آپ کو؟ اب کیسے یہ اشار بھائی کے لیے تانیہ کو پسند کر سکتی ہے؟ اشار بالکل سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، لو بھلا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ لڑکی اچھی ہے، ڈیسنٹ ہے، پریٹی بھی ہے۔ شازیہ کو بیٹے کی بات پر تعجب ہوا۔ تو اچھی لڑکی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اشار بھائی کے لیے اس کا رشتہ لے کر جایا جائے۔ اشار اب بھی سنجیدہ تھا۔ ہے اب یہ اشار کا کیا ذکر، کیا برائی نظر آ گئی اس میں؟ اتنا سلجھا ہوا بچہ ہے میرا، پوری دنیا میں ایسا فرمانبردار بچہ نہ ملے، ذرا جو اس نے آج کل کے لڑکوں کی طرح منہ پاڑ کر اپنی پسند کا اظہار کیا ہو۔ ماں کے سامنے سیدھے سے بول دیا، جو آپ کی پسند ہو وہی میری پسند ہوگی۔ شازیہ نے برا مانتے ہوئے اشار کو کہا، ممی اشار بھائی سیدھے سادے سلجھے ہوئے اور فرمانبردار بچے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے لیے تانیہ کا رشتہ لے کر جائیں۔ اب کے اشار نے جھجکتے ہوئے شازیہ سے کہا، اوہو تو یہ بات ہے، تو پھر کس کا رشتہ لے کر جایا جائے تانیہ کے لیے؟ اب شازیہ کو کچھ سمجھ آنے لگا تو اس نے اشار سے پوچھا، تانیہ جیسی ڈیسنٹ اور بیٹی لڑکی کے لیے آپ کو اپنا یہ لال نظر نہیں آ رہا؟ اب کیا اشار نے منہ بسورتے ہوئے شازیہ سے کہا، اچھا میرے لال تو یہ بات ہے؟ شازیہ نے اشار کے کان کھینچتے ہوئے کہا، ارے ممی کیا کر رہے ہیں، کیا کان توڑیں گی میرا؟ اشار نے اپنا کان سہلاتے ہوئے کہا۔ موبائل بجنے پر فون اٹھایا۔ ہاں بولو، خیریت اس وقت کال کی؟ موبائل پر رات کے وقت بلال کی کال آئی تو اشار نے پوچھا، کیا، کون سے اسپتال میں؟ تم پہنچو میں بھی آتا ہوں۔ اشار کال کاٹتے ہوئے باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیریت؟ کہاں چل دیے، کیا ہوا ہے؟ کون ہے اسپتال میں؟ شازیہ نے ایک دم سے اشار سے سوال کیا۔ بھابھی کو زین اسپتال لے کر گیا ہے، اشار گاڑی کی کیز اٹھاتے ہوئے کہنے لگا۔ اللہ رحم کرے بچی پر، کیا ہو گیا ہے اچانک؟ روکو پھر میں بھی چلتی ہوں، شازیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ممی اتنی رات کو آپ کیسے جائیں گی؟ پہلے مجھے پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے، پھر آپ کو لے جاؤں گا۔ ابھی بلال نے سرسری سے بتایا ہے مجھے، زین اکیلا ہے وہاں، میں جاتا ہوں اس کے پاس۔ اشار باہر نکلتے ہوئے بولا۔ حور، اس سے پہلے زین اس کو تامتا، حور دور جا کر گر چکی تھی۔ حور حور اٹھو، لگی تو نہیں تمہیں؟ زین تیزی سے اس کی طرف بڑھا حور کو تامتے ہوئے کہنے لگا۔ حور کو تکلیف ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، مگر تکلیف سے اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے، وہ گردن نبی میں ہلا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، کچھ نہیں ہوگا، حور اٹھو پلیز۔ اچانک پڑنے والے افتاد پر زین کے ہاتھ پیر پھول گئے، اسے خود اس صورتحال سے خوف آنے لگا۔ اس نے حور کو اٹھایا اور گاڑی تک پہنچا، حور کو گاڑی میں بیٹھایا اور خود گاڑی سٹارٹ کر دی، لیکن ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں لرزش واضح تھی۔ دماغ سے ہر برے حدثے کو نکال کر وہ گاڑی چلانے لگا۔ حور اب آواز سے رونا شروع ہوئی تو اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی، قریبی ہسپتال میں کار روک دی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تامے ہوئے اور شکستہ حال کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، دل اس کا بری طرح دھڑک رہا تھا، ایسا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اللہ نہ کرے کچھ غلط ہو، ورنہ میں کیسے خود سے یا پھر حور سے نظر ملا سکوں گا؟ ابھی وہ سوچوں میں گم تھا کہ اس کے موبائل پر بلال کی کال آنے لگی۔ اس نے غائب دماغی کے ساتھ موبائل کو دیکھا اور کال ریسیو کر کے کان پر لگایا۔ اور کل کے لیے تیاری کیسی ہے؟ آئی وش کہ کل والا پروجیکٹ ہم کو ہی ملے گا۔ بلال کی آواز موبائل سے ابھری مگر زین نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہیلو زین، کہاں ہو، سن رہے ہو نا؟ جب بلال کو کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے زین سے پوچھا، بلال میں ایسا نہیں چاہتا تھا، قسم سے میں بالکل ایسا نہیں چاہتا تھا، میں بہت محبت کرتا ہوں حور سے، تم جانتے ہو نا، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے، تو میں نے کیسے اس کو؟ زین کے بے ربط جملے بلال کو سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ زین یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم ٹھیک ہو نا؟ کہاں ہے حور بھابھی؟ بلال کو زین کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ پوچھ بیٹھا، زین میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم سے جواب دو۔ بلال زین کے خاموش رہنے پر دوبارہ بولا، وہ بہت رو رہی تھی بلال، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، میں اسے اسپتال لے کر آ گیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جسے اس نے فوراً صاف کیا۔ کیا بول رہے ہو زین، کیا ہوا حور بھابھی کو؟ حور بھابھی ٹھیک تو ہے؟ کون سے اسپتال کی بات کر رہے ہو، کہاں ہو تم؟ جلدی سے نام بتاؤ مجھے۔ بلال نے جلدی سے اپنا والیٹ اور کیز اٹھائی، ایک نظر سوتی ہوئی فضا پر ڈالی اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ اس نے بلال سے بات کر کے موبائل جیب میں رکھا۔ سامنے روم سے ڈاکٹر باہر آئی، زین ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے کوئی بھی بات پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ آپ کی میسز اب ٹھیک ہے، لیکن بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے، آپ مل سکتے ہیں اپنی وائف سے، اور یہ کچھ میڈیسن ہے، یہ لے آئیے گا۔ ڈاکٹر زین کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے خود سے ہی اس کے پاس آ کر اس کو حور کا بتانے لگی اور ہاتھ میں پرچہ تھماتے ہوئے چلی گئی۔ زین کی آنکھیں ایک دفعہ پھر بھیگنے لگی، وہ دوبارہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اندر سے اسے جس بات کا خوف کھائے جا رہا تھا وہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ کس منہ سے میں حور کے پاس جاؤں گا؟ یا اللہ، کیا کروں اب میں؟ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اپنے بابا کی ڈیتھ کے وقت وہ بہت رویا تھا، اس کے بعد آزمائشوں کا ایک دور شروع ہو گیا،
اس کے باوجود اسے یاد نہیں پڑا اس کے کبھی آنکھوں سے آنسو نکلے ہو، مگر آج پھر اس کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ زین کیسی ہے بھابھی کی طبیعت؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ بلال بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ زین سر تامے ہوئے بیٹھا تھا۔ بلال نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سوال شروع کر دی۔ زین نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ بہت غلط ہو گیا بلال مجھ سے، اب سب واپس کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں کیسے سامنا کروں گا اس کا؟ زین کی باتیں بلال کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ تم زین پلیز سنبھالو خود کو اور مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ بلال نے پریشان ہوتے ہوئے زین سے پوچھا۔ وہ غائب دماغی میں سب بتاتا چلا گیا، جسے سن کر بلال نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے زین؟ نہ صرف حور بھابھی کے ساتھ تم نے برا کیا ہے بلکہ اپنے ساتھ کتنا برا کیا ہے تم نے۔ بے شک تمہیں غصہ ہوگا، لیکن تم اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتے ہو؟ بلال کو اس وقت سچ میں زین پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ اشار نے آتے ہی ان دونوں کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں خیریت ہے۔ بلال نے آنکھ کے اشارے سے اسے کچھ بھی پوچھنے سے باز رکھا۔ زین تم جاؤ بھابھی سے مل کر آؤ، بلال نے زین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے سامنے؟ کیسے جاؤں؟ زین کو سمجھ نہیں آیا وہ یہ بات بلال سے کہہ رہا ہے یا پھر اپنے آپ سے۔ زین تم اس وقت بھابھی کے پاس جاؤ، وہ اکیلی ہے اور انہیں تمہاری ضرورت ہے، بلال نے زین کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ زین حور کے روم کی طرف بڑھا۔ اشار نے بلال کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بلال نے لمبا سانس کھینچ کر اشار کو سارا قصہ سنایا۔ زین بہت ساری ہمت جمع کر کے حور کے پاس روم میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر آنکھیں موندے ہوئے لیٹی تھی۔ اس کے قریب آیا کسی احساس کے تحت حور نے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ حور، زین کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ حور نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ مطلب صاف تھا وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ زین آگے بڑھ کر پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا۔ حور کا اس طرح چہرہ موڑ لینا اس کو تکلیف دے گیا، مگر اب اسے برداشت کرنا تھا۔ حور، زین نے حور کے ڈرپ والے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ پکارا۔ حور نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالنا چاہا، رخ حور کا ابھی بھی دوسری طرف ہی تھا۔ حور، مجھے معاف نہیں کرنا، بالکل بھی معاف نہیں کرنا مجھے، مگر پلیز اس طرح نہیں کرو میرے ساتھ۔ زین نے آگے بڑھ کر حور کے کندھوں پر اپنا سر رکھ لیا۔ وہ زین کے آنسو اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ پلیز بات کرو مجھ سے، لڑو شکوہ کرو، اس طرح اجنبی رویہ اختیار نہیں کرو۔ میں نے انجانے میں تمہیں نہیں بلکہ اپنے آپ کو تکلیف دی ہے، مجھے واقعی اس وقت بہت تکلیف ہو رہی ہے، پلیز میری طرف دیکھو، مجھ سے بات کرو۔ زین اسی طرح حور کے کندھے پر اپنا سر رکھے ہوئے کہہ رہا تھا اور حور کا رخ دوسری طرف تھا، اس کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دروازے پر کھٹکے کی آواز سے زین پیچھے ہوا۔ نرس نے اندر آ کر حور کا چیک اپ کیا، پین کلر لگا کر واپس چلی گئی۔ کافی دیر تک روم میں خاموشی رہی، جسے حور کی آواز نے توڑا۔ میں ماما سے ملنا چاہتی ہوں، ماما کو بلا دو۔ حور نے بغیر دیکھے زین کو مخاطب کیا۔ ایسی طبیعت ہے اب بھابھی کی؟ اشار نے زین سے پوچھا، دونوں ہی رات سے اس کے پاس تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی پین کلر لگائے ہے، تھوڑی دیر ہوئی ہے اسے سوئے ہوئے، میرے خیال میں تم دونوں کو نکلنا چاہیے اب اس کے لیے، زین نے کرسی سے سر ٹیکتے ہوئے کہا۔ تھکن کے اثر اس کے چہرے پر بھی نمایاں تھے۔ اور تم؟ بلال نے پوچھا۔ میں یہی ہوں حور کے پاس، زین نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات کر رہے ہو زین، تم نہیں آؤ گے؟ آج کا دن کتنی اہمیت کا حامل ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں اس بات کا۔ آج وہ پروجیکٹ ہمیں ملنے والا ہے جس کے لیے ہم نے دن رات محنت کی ہے، اشار نے اس کو سمجھانا چاہا۔ حور بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور میں اس کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ویسے بھی تم دونوں ہوں گے وہاں پر، زین نے آنکھیں کھول کر اشار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری موجودگی وہاں پر معنی رکھتی ہے، میرے خیال سے تمہیں چلنا چاہیے۔ میں نے تانیہ کو بلا لیا ہے، جب تک بھابھی کے پاس وہ ہوگی، اور ویسے بھی بھابھی ابھی سو رہی ہے، جب تک تو تم واپس آ جاؤ گے۔ اور تم نے ان کی امی کو بھی تو بلایا ہے یہاں پر فون کر کے، تھوڑی دیر کی بات ہے زین، تمہیں چلنا چاہیے۔ بلال نے لمبی چوڑی وضاحت دے کر اس کو سمجھایا۔ ابھی وہ 3 باتیں کر رہے تھے کہ تانیہ اسپتال میں پہنچی۔ اشار اور زین کو سلام کر کے وہ حور کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زین نہ چاہتے ہوئے بھی بلال اور اشار کے زور دینے پر ان کے ساتھ چلا گیا۔ ابھی تانیہ کو آئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک پریشان چہرے کے ساتھ ایک خاتون روم کے اندر آئی، ان کے پیچھے ایک نوجوان بھی تھا۔ تانیہ دونوں کو دیکھ کر چونکی۔ حور، میری بچی کیسے ہو گیا یہ سب؟ وہ حور کی طرف بڑھی تو تانیہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ حور کی امی ہے۔ میٹنگ کے دوران سارا وقت اس کا دھیان حور کی طرف ہی لگا رہا، سب کچھ اشار اور بلال نے ہی ہینڈل کیا۔ ابھی وہ لوگ پارے ہوئے تھے کہ بلال کے نمبر پر تانیہ کی کال آئی۔ ہاں تانیہ بولو، سب خیریت ہے؟ بلال نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو گھر چلی جاؤ، بلال نے فون رکھا۔ کیا ہوا بلال، تانیہ کیا کہہ رہی ہے؟ زین، جو اس کے چہرے سے بات کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا، بلال کے کال کاٹتے ہی اس نے بلال سے پوچھا۔ تانیہ بتا رہی تھی کہ بھابھی کی امی اور ان کے کزن آئے تھے، بھابھی کو ہوش میں آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئی ہے، بلال نے زین کو بتایا۔ زین نے بے یقینی سے بلال کو دیکھا۔ حور ان کے ساتھ چلی گئی مجھے چھوڑ کر، وہ زیر لب بڑبڑایا۔
यार तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम इस वक्त भाभी की कंडीशन भी तो देखो। ऐसे वक्त में उन्होंने अपनी अम्मी की कितनी ज़रूरत होगी। वो तुम्हें क्यों छोड़कर जाने लगी भला? देखो जैन, ये हादसा तुम दोनों के लिए बड़ा है। तुम भाभी को थोड़ा मेंटली रेस्ट दो, खुद को रिलैक्स करो। अपनी हालत देखो, कितने बीमार लग रहे हो कल से। अशा ने जैन को तहम्मुल से समझाया। सही बोल रहा है अशर, जैन इस वक्त भाभी को थोड़ा सा वक्त दो। जो भी कुछ हुआ बेशक तुम दोनों के लिए शाख से कम नहीं था। भाभी अपनी अम्मी के पास रहेगी तो थोड़ा उनकी तबीयत भी संभलेगी, और तुम भी घर जाकर थोड़ी देर रेस्ट करो। बिलाल के समझाने पर जैन चुप हो गया। अशर ही जैन को घर छोड़ कर आया। हूर बेटा बताओ तो मुझे क्या हुआ था? ये सब इतने अचानक से कैसे हो गया? अस्मा काफ़ी देर से हूर से वजह मालूम करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो अस्पताल आई थी, मगर वो मुसलसल चुप थी। बिलाखिर बोली, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है मामा प्लीज़। हूर ने बेजारी से जवाब दिया। सही है, नहीं करती हूँ मैं इस टॉपिक पर बात। बस मुझे ये बताओ, तुम्हारे और जैन के बीच में सब ठीक है ना? वो तुम्हें अस्पताल में ऐसे छोड़कर चला गया, ऐसे कैसे कर सकता है वो? अस्मा ने जैन की आंखों में हूर के लिए मोहब्बत झलकती हुई देखी थी, लेकिन इतने बड़े हादसे पर वो हूर को इस तरह छोड़कर चला गया तो उनका दिमाग ये कबूल नहीं कर रहा था। और दूसरा, हूर के ही मुसलसल कहने पर आसमा उसे अपने साथ लेकर आई थी। इस वजह से उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। मामा वो कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज़ मैं थोड़ी रेस्ट करना चाहती हूँ। हूर की तबीयत में चिड़चिड़ापन देखकर आसमा ने अपने मोबाइल की रिंगटोन ऑफ कर दी ताकि उसके आराम में खलल ना पड़े। बिना कुछ कहे रूम से बाहर चली गई। कैसी तबीयत है हूर की और क्या बता रही है वो? ज़फ़र मुराद ने अस्मा को कमरे से बाहर निकलते हुए देखकर पूछा। खैज़र और फातिमा भी वही सुबह पर बराजमान थे। तबीयत बेहतर है उसकी, मगर अभी कुछ बता नहीं रही। कह रही है रेस्ट करने दे, अल्लाह जाने क्या बात होगी। आसमा ने परेशानी से कहा, मुझे तो वो लड़का शुरू दिन से ही पसंद नहीं आया, इंतहा का बदतमीज़ और मुंहपट। और इस मामले को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरे भाई की बेटी है, कोई लावारिस नहीं। उसे अभी आराम करने दो। अगरचे कुछ नहीं बता रही तो ज़बरदस्ती भी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़फ़र मुराद अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से उठ गए। बेटियों की शुरू से ही तरबियत की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि शोहर का घर ही अब उनका असल घर है। तुम्हें हूर को यहाँ पर हरगिज़ नहीं लाना चाहिए था। फातिमा जो काफ़ी देर से चुप बैठी हुई थी, शोहर के जाने के फ़ौरन बाद नहुसत से बोली, सबसे ज़्यादा हूर का उस घर में आना उन्हीं को नागवार गुजरा था। ये कैसी बात कर रही है अम्मी? वो कैसी गैर के घर में नहीं आई है? ये हूर का अपना घर है। आसमा के कुछ बोलने से पहले हिजर ने फ़ौरन अपनी माँ से कहा, ये घर हूर का न पहले था, न है और न आगे कभी हो सकता है। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो हिजर। शादी के बाद शोहर का घर ही लड़की का घर होता है। हूर अब शादीशुदा है और जैन का घर ही अब हूर का घर है। फातिमा एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए अस्मा पर सरसरी नज़र डालकर वहाँ से चली गई। हिजर फातिमा को जाता हुआ देखता रह गया। अस्मा हिजर से नज़रें चुराने लगी। आप परेशान मत हो चची, हूर का बहुत ख्याल रखिएगा, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दे, हिजर ने अस्मा को कहा। जैन मोबाइल पर मसरूफ़ था। जब हूर बराबर में आकर दब से बैठी, हूर ध्यान से, यार कल भी मैंने तुम्हें मना किया था, कितनी एहतियात बताई है डॉक्टर ने तुम्हें, जैन ने घूरते हुए हूर को कहा। हूर जैन की बात सुनकर हंसने लगी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? उस दिन अम्मा भी तुम्हें कितनी नसीहतें कर रही थी, मगर अब लगता है सब कुछ तुम्हारे सर पर से गुजर गया, जैन ने अफसोस से कहा। मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, तुम इस वक्त नसीहतें करते हुए बिल्कुल कोई दादी अम्मा टाइप खातून लग रहे हो। हूर जैन को दोबारा देखकर हंसने लगी। बकवास किस्म का जोक था, बिल्कुल भी हंसी नहीं आई मुझे, जैन ने दोबारा मोबाइल देखते हुए कहा। क्या मसला है जैन? रखो इस मोबाइल को साइड पर। अभी अगर मेरे हाथ में मेरा मोबाइल होता तो तुम्हारे शिकवे शुरू हो जाते कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देती हूँ और मुझे नसीहतों की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है इस वक्त, हूर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके स्वीट हार्ट, रख दिया मोबाइल साइड पर, अब बोलो। जैन मोबाइल रखते हुए हूर का सर अपने सीने पर रख लिया। वैसे देख क्या रहे थे मोबाइल में? हूर ने मुंह ऊंचा करके जैन के सीने पर तूड़ी टिकाते हुए कहा। मैं अच्छे अच्छे बेबीज़ के नाम देख रहा था हमारे बेबी के लिए, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हूर भी मुस्कुराने लगी। सोची थी कि दिमाग से चिमट कर ही रह गई थी। बावजूद थकन के वो काफ़ी देर से बेड पर लेट कर सोने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर गुजर गई मगर नींद अभी भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। शायद किसी कमी का एहसास हो रहा था। इन 3 महीनों में वो उसके वजूद का इतना आदी हो गया था कि वो उसके बगैर उसको नींद नहीं आ रही थी। अस्मा के मोबाइल पर जैन ने काफ़ी सारी कॉल्स की मगर मुसलसल बिल जाती रही। अस्मा ने या हूर ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। जैन ने दोबारा मोबाइल निकाला और हूर की तस्वीरें देखने लगा। तुम्हारे इस तरह रूट कर घर से जाने से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, परी प्लीज़ वापस आ जाओ। काफ़ी देर तक वो हूर की तस्वीरों से बातें करता रहा। न जाने कब उसकी आंख लगी, उसे पता नहीं चला।